بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1966 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ اور تراویح کا وقت تھا۔ لوگ تراویح کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اچانک اچھرا پولیس اسٹیشن سے تھانے دار 2 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور پیغام دیا کہ مجھے مولانا صاحب سے ایک بہت ضروری بات بالکل تنہائی میں کرنی ہے۔ ابا جان نے اپنے دفتر میں بلوا لیا۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو باہر چھوڑا اور اندر آ کر ابا جان سے کہا، مجھے اوپر سے حکم ملا ہے کہ پولیس کی گارڈ لے کر، جس میں زنانہ پولیس بھی ہو، مولانا مودودی کے گھر پہ چھاپا ماروں۔ ان کے گھر سرونٹ کوارٹر میں ایک اغوا شدہ لڑکی ہے، اسے برآمد کروں، فوٹوگرافروں سے اس کی تصویریں اترواؤں اور وہیں اخباری نمائندوں کو ساری تفصیلات سے آگاہ کروں۔ یہ کہہ کر اس تھانے دار نے کہا، مولانا مجھے آپ کی عزت اپنی عزت کی طرح پیاری ہے۔ میں جلدی سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے سرونٹ کوارٹر کی تلاشی لے لیں اور اس لڑکی کو برآمد کر کے بھگا دیں۔ میں اب جا رہا ہوں اور بس 15 منٹ کے اندر اندر میں پولیس کی گارڈ، اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافروں کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کے بیٹوں کی عزت بچ جائے، کیونکہ الزام آپ کے کسی بیٹے پر لگے گا۔ ابا جان یہ سن کر اندر آئے اور ساری بات رازداری کے ساتھ اماں جان کو بتائی۔ کچھ سن گن ہم لوگوں کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ اماں جان سرونٹ کوارٹر میں گئیں۔ نوکروں نے انہیں باتوں باتوں میں ٹال دیا کہ نہیں بیگم صاحبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کا اور میاں جی کا تو جہاں پسینہ گرے ہم اپنا خون بہانے کو تیار ہیں۔ ادھر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا کہ یکدم میرے بھائی حسین فاروق اور محمد فاروق سرونٹ کوارٹر میں گھس گئے اور جب تلاشی لی تو دیکھا کہ ہماری کھانا پکانے والی مائی کی ایک رشتہ دار لڑکی وہاں موجود تھی۔ مائی اور اس لڑکی کو اسی وقت وہاں سے نکال باہر کیا اور بھگا دیا۔ گھر کے ایک گیٹ سے وہ دونوں باہر نکلے اور دوسرے گیٹ سے پولیس کی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ زنانہ پولیس نے اندر پورے گھر کی تلاشی لی اور مردانہ پولیس نے سرونٹ کوارٹر پر دھاوا بول دیا، لیکن وہاں کوئی لڑکی ہوتی تو برآمد ہوتی۔ یہ واقعہ ایوب خان صاحب کے زمانہ صدارت میں پیش آیا تھا۔ اس مایوس کن دور میں یہ مثال بڑی امید افزا تھی کہ اگر بڑے بڑے سرکاری افسر چاپلوس، خوش آمدی اور ضمیر فروش ہیں تو کیا ہوا؟ اس قوم میں اچھرا پولیس اسٹیشن کے تھانے دار جیسے دیانتدار اور دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کی طرح عزیز رکھنے والے نایاب انسان بھی تو موجود ہیں۔ اگر کہیں اس نیک نفس پولیس افسر نے اپنی ترقی اور مستقبل کو خطرے میں ڈال کر اور اپنی سروس کو داؤں پر لگاتے ہوئے قبل از وقت ابا جان کو خبردار نہ کیا ہوتا تو دوسرے دن اخباروں میں کیسی کیسی سرخیاں جمائی جاتی۔ اسی تھانے دار نے بتایا تھا کہ مولانا آپ کے کچھ ذاتی ملازم روز رات کو تھانے میں آ کر پورے دن کی رپورٹ دیتے ہیں۔ جتنی تنخواہ آپ ان کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تنخواہ وہ تھانے سے لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی ملازمین تھے جو میاں جی کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ یہ اطلاع ملنے کے باوجود ابا جان نے گھر کے کسی نوکر کو فارغ نہیں کیا کہ جو نئے ملازم آئیں گے وہ بھی انہی کی طرح تھانے میں رپورٹ دیں گے۔ ہم لوگ اس وقت اسکول کی تعلیم مکمل کر کے کالج میں پہنچ چکے تھے۔ تب صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کا اقتدار پورے عروج پر تھا۔ ابا جان کے خلاف پروپیگنڈا مہم زوروں پر تھی۔ اخبارات میں سرخیاں لگتی کہ مولانا مودودی غدار ہیں، وہ پاکستان کے مخالف تھے۔ لاہور کالج برائے خواتین میں قدم رکھتے ہی کسی نہ کسی طرف سے یہ آوازیں ضرور کسے جاتے، مردودی مردودی، ایک مودودی سو یہودی۔ بلا شبہ ہمارے لیے یہ باتیں سخت تکلیف دہ تھی، تاہم جب بھی ہم اس بات کا تذکرہ ابا جان سے کرتے تو ان تکلیف دہ باتوں کے جواب میں وہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے: نیک نامی کے کوچے میں تو ہمیں وہ قدم ہی نہیں رکھنے دیتے، اگر تجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ ادھر ہماری اماں جان نے ہمیں سمجھا دیا تھا، اگر پڑھنا ہے تو انہی حالات میں اور انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو ورنہ جاہل رہ جاؤ گے۔
اپنے آپ کو صبر اور حوصلے کا پہاڑ بنا لو کہ بڑے بڑے طوفان آ کر اس سے ٹکراتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اپنے اندر سمندر جیسا ظرف پیدا کر لو کہ بڑے بڑے دریا آ کر اس میں گرتے ہیں، وہ انہیں اپنے اندر سمو لیتا ہے لیکن کبھی کنارے توڑ کر باہر نہیں نکلتا۔ بازار کی گالی ہنس کر ٹالی کا اصول یاد رکھنا۔ ساتھ ہی اما جان نے یہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ گالی کے جواب میں گالی کبھی نہ دینا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک چپ ہزار جواب ہے، گندے پانی میں اینٹ پھینکو گے تو اپنے کپڑوں پر چھینٹیں پڑیں گی، اس لیے کبھی کسی کی سخت بات کا جواب نہ دینا۔